بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں سید نیّر حسین بخاری صاحب، سابق چیئرمین سینٹ، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما. آج ہم ان سے بات کریں گے 8 فروری کے الیکشن میں کیا ہوگا اور اگلی حکومت کے لیے کیا چیلنجز ہیں پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے. بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے وقت دیا. آپ یہ بتائیں کہ 8 فروری کے الیکشن ہو رہے ہیں، کچھ افواہ ساز فیکٹریاں اب بھی افواہیں پھیلا رہی ہیں. دیکھیں، وہ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں نا، وہ پاکستان کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے مسائل کا حل انتخابات ہے، اور وہ انتخابات جو 8 فروری کو ہو رہی ہیں اس میں سیاسی جماعتیں بھرپور حصہ لے رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ موقع بڑا واضح رہا کہ انتخابات ہونے چاہیے. 90 ڈیز پہ ہمارا ایک موقف تھا، لیکن اس پہ ایون سپریم کورٹ نے بھی ان ٹیکنیکلٹیز میں نہیں پڑی اور ڈیٹ فکس ہو گئی ہے. تو پاکستان میں جو ابھی معاشی عدم استحکام ہے یا پولیٹیکل عدم استحکام ہے، اس کا سلوشن عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہے. کسی غیر منتخب آدمی کے پاس اس کا سلوشن نہیں ہے، کیونکہ پولیٹیکل پرسنالٹیز ہی وہ عوام کی پلس پولیٹیکل لیڈر سمجھتے ہیں. بالکل، کوئی اور ان کی پلس کو نہیں سمجھ سکتا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور آئین کی موجودگی میں انتخابات 8 فروری کو ہوں گے اور پولیٹیکل فورسز جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے اپنا 10 نکاتی منشور پیش کیا. باقی جماعتیں ابھی تک وہ کمیٹی روم میں ان کے اجلاس ہو رہے ہیں، منشور آ رہا ہے نہیں آ رہا. 300 یونٹ بجلی فری کیسے ممکن بنائیں گے ان معاشی حالات میں؟ دیکھیں، یہ بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے ہمارا ملک ایسے خطے میں ہے کہ جہاں پہ وافر آپ کو سن شائن ملتی، اور اگر سولر پروجیکٹس انٹروڈیوس کیے گئے، اور آلدو ہمارے پاس ہائیڈل کے پروجیکٹس بھی بہت بن سکتے ہیں، لیکن وہ زیادہ کاسٹ بھی لگتی ہے اس پہ، اور ٹائم کنزیومنگ بھی ہے. لیکن اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پروجیکٹس کی جگہ ہم چھوٹے پروجیکٹس بھی ہائیڈل کے ہمارے ناردرن ایریا میں لگ سکتے ہیں، اور جو نیشنل گریڈ پہ ان میں وہ ان کی ایڈیشن ہو سکتی ہے. اور سولر جو ہے وہ بڑا کنوینئنٹلی لگ سکتا ہے. اگر آپ ہر دیہات میں اور انڈیویجولز کو انفرادی طور پہ ان میں سولر کی پلیٹس فراہم کریں، ایک وہ پلیٹس جو وداؤٹ بیٹریز ہے اور ایک بیٹریز والی بھی ہیں، اور ایک پھر وہ سسٹم بھی ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں ہے کہ سولر ایسے میٹرز ابھی انسٹال وابڈا کرتا ہے کہ سولر سے جو انرجی پروڈیوس ہوتی ہے وہ وابڈا کو پاس جاتی ہے. اور بہت سارے دوستوں کو میں نے دیکھا کہ جنہوں نے اس قسم کے میٹر انسٹال کروائے ہیں، اور ان کا بل جو ہارڈلی 100-200 روپے آتا ہے، اور وہ ایئر کنڈیشننگ بھی یوز کرتے ہیں، ہیٹنگ بھی کرتے ہیں. تو سولر ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس پہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، اور اس پہ ہماری پرائورٹی ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا جو ماضی ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. بالکل ایسا پروگرام کہ جس کو انٹرنیشنلی ریکگنیشن ملی، ورلڈ بینک نے ریکگنائز کیا، IMF نے ریکگنائز کیا، یورپین یونین نے ریکگنائز کیا. تو یہ پروجیکٹ بھی جو چیئرمین بلاول دینا چاہتے ہیں، وہ بالکل اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں پوٹینشیل ہے، اور ہم 300 یونٹ جو ہے وہ فری ہو جائیں گے نا، کہ جب اس کو تھرو سولر بجلی ملے گی تو اٹ ول بی فری اچھا، یہ بتائیں بخاری صاحب کہ 18ویں ترمیم میں بہت سی منسٹریاں ختم کی گئی تھیں، لیکن عملاً ختم نہیں ہوئیں. آپ اس وقت چیئرمین سینٹ کے عہدے پر بھی آپ تھے جب یہ ساری ترامیم ہوئیں. اب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں 17 منسٹریاں میں ختم کر دوں گا. کیسے ممکن ہوگا یہ؟ دیکھیں جی، وہ انڈر سرٹیکل سرکمسٹانسز جب یہ 2011 میں ہماری گورنمنٹ تھی تو اس وقت بہت سارے پریشرز تھے. اس میں یہ پریشر بھی تھا کہ ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی اس وقت. ہمارے ساتھ کولیشن پارٹنرز تھے، اور کولیشن پارٹنرز کو بھی ساتھ لے کے چلنا پڑتا تھا. اس لیے اس وقت ساری منسٹریز ڈیوالو نہیں ہوئیں، اور سیکنڈلی اس وقت بہت سارے پروونسز کی وہ کیپیسٹی بھی نہیں تھی. یہ چیز بھی مد نظر رکھی گئی تھی کہ وہ سارے جو پروجیکٹس ہیں یا سارے فنکشنز وہ جو منسٹریز کے ہیں وہ پرفارم کر سکیں. تو اس لیے، لیکن 2013 میں ہماری گورنمنٹ لی تھی، اس گورنمنٹ کو
اقدامات اٹھانے چاہیے تھے. پھر 2018 میں جو گورنمنٹ تھی, الٹیمیٹ آبجیکٹ ہمارا یہی تھا کہ اوریجنلی ہم نے یہ طے کیا تھا 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں بھٹو شہید نے کہ ہم پروونشل اٹانومی دیں گے, اور 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے پروونشل اٹانومی دی. اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں ان لیٹر اور اسپرٹ اگر پروونشل اٹانومی کو آپ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کو ملنی چاہیے, تو اس کے لیے کہ آپ کو ڈیوالو کرنے پڑیں گے یہ سبجیکٹس بھی ان کے پاس, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ڈیوالو ہوں گے. اور اس لیے سیکنڈلی یہ بات ہے کہ این ایف سی میں سے خاصا شیئر آلریڈی صوبوں کو جا رہا ہے, تو وہ ان کی کیپیسٹی ہوگی ان کو, کیونکہ این ایف سی کے حوالے سے ہمیں بہت ساری کنسٹرینٹس فیڈرل گورنمنٹ پہ ہیں کہ سبجیکٹ ان کا پیسے, فیس, تنخواہیں, ایکسپینسز ان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل رائٹلی جو ڈیوولوشن ہے اس کو حقیقی معنوں میں اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. ایک اور شاہ صاحب پرپوزل آتی رہی ہے بعض دفعہ کہ جی لائن لائسنس ہوتے ہیں بجلی بنانے والی کمپنیوں کے, اس میں جو انیفیشنسی ہے, اسٹاف کی کرپشن ہے, وہ سے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صوبوں کو دے دی جائیں, صوبائی حکومتوں کو. کوئی ایسا پلان بھی ہے کہ تاکہ وہ مینیج کریں؟ اس پہ تو ڈسکشن ہو سکتی ہے, اس پہ ڈیلیبریشن ہو سکتی ہے, اور پھر اس میں پروونشل لیڈرشپ بھی ہوگی, اس میں ایکسپرٹس کی بھی ضرورت ہوگی, اور ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی کی ضرورت ہوگی. اس پہ بات چیز ہو سکتی ہے, جو سوٹیبل بات ہوگی, جو پروونسز کو سوٹ کرے گی, اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. لیکن ابھی یہ پری میچور ہے کہ وداؤٹ ڈسکشن اور وداؤٹ گیونگ اے پلان ہم ابھی اس کو کہہ دیں. لیکن ایولیوشنری پروسیس میں ہمیشہ لوگ رہتے ہیں, تو نئی چیزیں ایوالو ہوتی رہتی ہیں, تو وہ اس وقت پہ دیکھ لیا جائے گا. شاہ صاحب یہ بتائیں, یہ جو 9 مئی کے واقعے کے بعد پی ٹی آئی بکھر گئی, یہ واقعہ ایک پس منظر ہے, وہ اب ان کی پارٹی ان کا ہم ہی کہتے ہیں جی یہ ہم نے نہیں کیا, وہ عدالتوں میں فی الحال تو معاملات اس کے چل رہے ہیں. تو یہ اس نے ریاست کو کتنا ڈیمیج کیا؟ بہت زیادہ. دیکھیں نا جی, پیپلز پارٹی نے تو کبھی بھی بڑا جبر سہا, لیکن ریاستی اداروں پہ کبھی پیپلز پارٹی نے اس قسم کی نہ تو کوئی عمل کیا, اور نہ ہی اس قسم کے اقدامات اٹھائے جس سے ریاست کمزور ہو. اور انہوں نے جو اقدامات اٹھائے ان کے ساتھ تو کوئی نہ جبر ہوا, نہ مطلب ہے کہ اس قسم کا کوئی جبر نہیں ہوا ریاست کا کہ انہوں نے 9 مئی کا واقعہ رونما کر دیا. زیادہ سے زیادہ یہ ہونا کہ عمران خان کو گرفتار ہوا, کسٹڈی میں لیا گیا. تو کسٹڈی میں لینا کوئی اس قسم کا عمل تو نہیں تھا کہ جس سے آپ توڑ پھوڑ شروع کر دیں, آپ جناح ہاؤس پہ حملہ کر دیں, آپ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دیں, آپ میاں والی ایئر بیس پہ حملے کر دیں. تو آرم فورسز جو ہیں یہ ہمیشہ ملکوں کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بغیر آپ کی آزادی بھی قائم نہیں رہ سکتی. آرم فورسز جو ہیں انٹرنل تو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, لیکن ایکسٹرنل ایگریشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی مؤثر قوت آپ کے پاس ہونی چاہیے ایکسٹرنل ایگریشن کو روکنے کے لیے. تو ان کا جو رد عمل تھا یہ بڑا بچگانہ تھا میں سمجھتا ہوں, اور کوئی دانشمندانہ بھی نہیں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عقل سے آ رہی تھے یہ لوگ جنہوں نے یہ اقدامات اٹھائے. اب دیکھیں نا, آپ نے مثال دی کہ فوج مضبوط ہونی چاہیے. بھٹو صاحب نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی, پھر نواز شریف جب وزیر اعظم تھے ایٹمی دھماکے کیے, تو کئی مرتبہ انڈیا سے ہم بڑے کلوز کانٹیسٹ میں پہنچے, جنگ ہونے لگی تھی, تو یہ ہمارے کام نہیں آئی. دیکھیں نا, یہ اس کا ڈیٹرنٹ افیکٹ ہے. وہ جب ان کو یہ علم ہوا کہ اگر ہم ان پہ سٹرائک کریں گے تو وہ ریٹیلیشن بھی ہوگی, اور جس قوت سے وہ کریں گے سٹرائک ہم پہ, ہمارا دشمن, اس سے زیادہ قوت سے ہم ریٹیلیشن بھی کریں گے. تو پھر یہ اس کا ڈیٹرنٹ افیکٹ ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دفاع مضبوط ہونا یہ اس ملک کے لیے بہت لازمی ہے, اس ملک کی بقا کے لیے بہت لازمی ہے. یہ اب ایران کے ساتھ جو ہماری ابھی کچھ کشیدگی پیدا ہوئی, انہوں نے اٹیک کیا, پھر پاک فوج نے بڑا مؤثر جواب دیا, اور وہ دہشت گرد جو بلوچستان کے اندر کاروائیاں کرتے تھے وہ مارے گئے. اور یہاں ایک احتجاجی کیمپ بیٹھا ہوا تھا, ان کی لیڈر نے تسلیم کیا
کہ جی جو ایران میں مارے گئے ہیں ان کے ملائقین یہاں کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس صورتحال کو آپ نے کیسے دیکھا؟ دیکھیں جی، یہ بلا شبہ آپ یہ ہم دیکھیں، آپ سمجھتے رہیں کہ بلوچستان میں انسرجنسی جو رہی اس میں ہمارے پڑوسی ملک بالخصوص انڈیا کے انوالومنٹ رہی، اور پھر وہ انہوں نے کچھ لوگوں کو ہائر کیا ہوا تھا، اس لیے ابھی جو ایران کے ساتھ ہوا اس میں ایران کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، ایران کو اس ایشو کو سفارتی سطح پہ ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ، اور پھر بامر مجبوری پاکستان کی فورسز نے ریٹیلیٹ کیا، اور ان لوگوں کو جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، جو پاکستان کو کی ڈس انٹیگریشن پہ کام کرتے ہیں، ان کو سٹرائک کیا۔ تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آرم فورسز نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اور جو احکامات ان کو دیے گئے ان پہ انہوں نے عمل درآمد کیا۔ لیکن بہرحال یہ خوشائند بات ہے کہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے آپس میں گفت و شنید کی، اور پھر وہ مرحلہ آیا کہ اب وہ سفارتی تعلقات بحال ہو گئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے اقدامات اٹھانے سے پہلے، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ ایران ہو، آپس میں رابطے کر لینے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ تو اب افغانستان کے اندر سے بڑی مداخلت ہوتی ہے، اکثر دہشت گرد تنظیمیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں سے آتی ہیں۔ عمران خان کے دور میں ایک فیصلہ ہوا، کچھ تنظیموں کے ہزاروں لوگ KPK میں آباد کیے گئے، جس کے بعد حالات خراب ہوئے۔ تو آپ کیا مشورہ دیں گے دفتر خارجہ کو اور افغان حکومت کو کہ اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ افغان حکومت کو نہیں، میں افغانی عوام کو کہتا ہوں کہ اس بات کا احساس کرو کہ 79 آنورڈ جی بالکل آپ کو ہم نے مہمان بنا کے رکھا، اور میں ذاتی طور پہ کیونکہ اسلام آباد میں بے شمار افغان پاپولیشن آ کے رہی، پھر کیمپس بنے، اور ہر لحاظ سے افغان جو قوم تھی اس کی ان کے ساتھ تعاون بھی کیا، ان کے ساتھ مدد بھی کی۔ پھر ابھی جو طالبان جو TTP ہے، ہم نے کہا کہ TTP کو آپ اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں پاکستان کے خلاف۔ انہوں نے ذمہ داری مثلاً ہے کہ وہ انسیڈنٹس جہاں پہ پشاور کا APC کا انسیڈنٹ ہوا، جس میں ہمارے معصوم بچے پھول جیسے جن کو جس دہشت گردی کے ذریعے ان کو شہید کیا گیا، اساتذہ کو شہید کیا گیا، وہ بڑے دلخراش واقعات تھے، وہ بڑے گہرے اثرات چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے دلوں پہ۔ تو ان قوتوں کو اگر وہ افغانستان کی حکومت اپنی سرزمین استعمال کرنے دیتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان اس بات کا احساس کرے، ذمہ داری سمجھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ تعلقات اچھے رکھے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان لینڈ لاکڈ ملک ہے، یہ پاکستان ان کو سہولت فراہم کرتی ہے جو ٹرانزٹ کی، اور اس ٹرانزٹ ٹریڈ کے نقصانات پاکستان کی معیشت کو بھی بہت ہوتے ہیں۔ بالکل، لیکن ہم وہ برادرانہ ملک ہے، اسلامی ملک ہے، تو ہم نے یہ برداشت بھی کیا۔ لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کاسٹ پہ، ہماری معیشت کی کاسٹ پہ تو افغان ٹریڈ جو ہے وہ ان کو سہولت دے اور ہمیں تکلیف دے، تو یہ مناسب بات نہیں۔ اس پہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے کہ کون کون سے آئٹمس جو افغان ٹریڈ کے لیے چاہیے۔ میرا خیال ہے ادھر اتنی زیادہ ایئر کنڈیشننگ کی ضرورت افغانستان میں نہیں ہے جتنے ایئر کنڈیشن وہ منگواتے ہیں۔ اور جو کموڈٹیز ہیں وہ بہت سارے جو ان کی ضروریات کے مطابق نہیں ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ افغان ٹریڈ کی جو مارکیٹ ہے وہ الٹیمیٹلی پاکستان کو ڈھونڈتے ہیں، جس سے ہمارے یہاں اکانومی کے بڑا افیکٹ پڑتا ہے۔ تو ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے بحیثیت پڑوسی ملک کے۔ کتنے چانسز ہیں جی بلاول صاحب کے وزیر اعظم بننے کے؟ انشاءاللہ بنیں گے جی۔ میں آپ کو سمپل سی بات بتا دوں، آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ ڈائریکٹ سیٹس ہیں 266۔ بالکل، میرے چیئرمین نے کہا تھا کہ ہم 100 سیٹس سے ابو لے لیں گے۔ 100 سے ابو سیٹس ہم نے لیں، سمپل میجورٹی بلا پہ نہ ہوگی، تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم کولیشن گورنمنٹ بنا لیں گے۔ لیڈ کریں گے آپ، یعنی کہ دیکھیں نا جی، اگر 100 سیٹس آپ کی جنرل سیٹس ہوتی ہیں تو آپ کے پاس وومن سیٹس ہیں، آپ کے پاس مائنورٹی سیٹ ہے، تو اگر آپ کے پاس نمبر 132 کا آ جاتا ہے مائنورٹی کا اور وومن سیٹ کا ملا کے، تو 169 آپ نے پوری کرنی ہے، تو کولیشن پارٹنرز آئیں گے ہمارے ساتھ، تو ہم گورنمنٹ بنائیں گے۔
تو کیا نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت بن سکتی ہے؟ نون لیگ کے ساتھ ہیں، وہ خود ٹینڈر ہیں پریمیئر شپ کے، تو وہ تو نہیں، ہم تو ان کی حکومت کو قبول کرنے کو تیار نہیں کہ وہ پرائم منسٹر ہوں. ہم تو اس کے ان لوگوں کے ساتھ کولیشن بنائیں گے جو پرائم منسٹر چیئرمین بلاول کو مانیں. اگر نون لیگ فرض کریں کہتی ہے کہ شہباز شریف ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ، پہلے بھی آپ نے کام کیا ہے 16 مہینے، پھر کیا رد عمل ہوگا پیپلز پارٹی کا؟ ہر باری شہباز شریف کی باری کیوں ہو، کسی اور کی کیوں نہ ہو؟ اور اس وقت بھی اگر ہم تعاون نہ کرتے تو شہباز شریف صاحب نہ تو عمران صاحب خان کو نکال سکتے تھے، نہ ہی پرائم منسٹر بن سکتے تھے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے برداشت بھی کیا اور سیکریفائس بھی کیا اور تعاون بھی کیا. تو اب سمجھتے ہیں کہ اگر چیئرمین بلاول ہی میں وہ کیپیسٹی بھی ہے، وہ پولیٹیکل ویژن بھی ہے کہ ملک کو ان کرائسس سے نکال سکے. بخاری صاحب آخری ایک سوال ہے، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں واپس آئے، جلا وطنی کاٹی، ابھی عدالتوں سے بری بھی ہوئے، ابھی وہ الیکشن کمپین جس طریقے سے کر رہے ہیں، کبھی ایک دن کرتے ہیں ایک دن گیپ کرتے ہیں، وہ مجھے جو ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ وہ مریم نواز کو اپنا جانشین ڈکلیئر کر رہے ہیں ہر جلسے میں آخری تقریر کرا کے. تو آپ اس کو کیسے پولیٹیکل موو دیکھتے یہ ہیں؟ تو ان کی اپنی پارٹی کا معاملہ ہے، وہ جانشین کس کو بناتے ہیں کس کو نہیں بناتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو اب وہ میرا خیال رہبری پاس رکھنی چاہیے. لیکن اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عوام ابھی ان پہ اور زیادہ اعتماد کریں گے کہ وہ وزیر اعظم ہوں. اب نئی ینگ لاٹ اگر آتی ہے تو چیئرمین بلاول، میں سمجھ آپ کمپیریزن کر رہے ہیں جو نئی لیڈرشپ ہے، مریم کا، چیئرمین بلاول کا، حمزہ کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے کا، ان سب کا کمپیریزن کر رہے ہیں. ان میں سے کون جو ہے ایلیجبل ہے یا کون ڈیلیور کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں چیئرمین بلاول ان سب میں سے بیٹر چوائس ہوگی. یہ تھے ہمارے ساتھ نیئر بخاری صاحب. آپ نے ان کی بات سنی، انہوں نے خارجہ پالیسی کے امور ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے مستقبل کا جو پلان ہے وہ انہوں نے شیئر کیا، اور انہوں نے بتا دیا آج عوام کو اور اپنے حامیوں کو کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے والے ہیں. تو انشاءاللہ کسی اور نشست پہ ان سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.